جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہو جاتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ غریبی انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ دنیا کی ختم ہو جانے والی چیزیں دے کر آخرت میں کام آنے والی اور باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص عمل، دنیا کی امید کو چھوٹا کرنا، تقوی کو عظیم پکڑنا۔ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ کرنا بیکار۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ لوگوں سے اخلاق کے مطابق دوستی اور میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ اپنی زبان کو نرم اور سلام کے عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ نیکی کے کام کرنے والے کو اپنی ہی ذات سے ابتدا کرنا چاہیے۔ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ ایمان کی کامیابی قرآن کی تلاوت سے ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ ہمیشہ سب سے آگے رہے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اس پھول کے مانند بنو جو کھینچنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دے دیتا ہے۔ تم جنت کو نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسا کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بہترین انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا،
اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ جب تمہیں دوسری نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرمانبرداری میں نہیں۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اسے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ ہی لوگوں کی زیادتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، جب سے چلنا سیکھا تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر آنکھ نم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حاضری ہو گئی ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا ہے اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم بھول جائے مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر کبھی نہ بھولے۔ آدمی کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، بس ضمیر ہونا ضروری ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہارے تقدیر ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ غصے میں بھی گالی نہ دینا ایک بہادر مرد اور اس کی ماں کی اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا فرض بنتا ہے کہ تم ان کو بڑھاپے میں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت کہیں اس سے بہتر ہمارے لیے چن کر رکھتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بندہ سجدے کے حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔
ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ سچ کہتے ہیں، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلے سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ وہ سچا ہو۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تھوڑے میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ زیادہ کی چاہ تم سے تمہاری سکون چھین لیتی ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے، جیتتے تو وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں ہوتی۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلے کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرتا ہے تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔